السلام علیکم سامعین و ناظرین، بولتے اوراق میں خوش آمدید۔ قیامت سے پہلے دجال کے ظہور سے متعلق حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذخیرہ میں اتنی روایتیں ہیں جن کے بعد اس میں شک و شبہ کی امید نہیں رہتی کہ قیامت سے پہلے دجال کا ظہور ہوگا۔ اسی طرح ان روایات کی روشنی میں اس میں بھی کسی شبے کی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس کے ہاتھ پر بڑے غیر معمولی اور محیر العقول قسم کے ایسے خارق عادت امور ظاہر ہوں گے جو بظاہر مافوق الفطرت اور کسی بشر اور کسی بھی مخلوق کی طاقت و قدرت سے باہر اور بالا تر ہوں گے۔ مثلا یہ کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، اور یہ کہ وہ بادلوں کو حکم دے گا کہ بارش برسے اور اس کے حکم کے مطابق اسی وقت بارش ہوگی، اور یہ کہ وہ زمین کو حکم دے گا کہ کھیتی اگے اور اسی وقت زمین سے کھیتی اگتی نظر آئے گی، اور یہ کہ وہ جو خدا ناشناس ظاہر پرست لوگ اس طرح کے خوارق دیکھ کر اس کو خدا مان لیں گے، ان کے دنیاوی حالات بظاہر بہت ہی اچھے ہو جائیں گے، اور یہ کہ وہ خوب پھولتے پھیلتے نظر آئیں گے۔ اس کے برخلاف جو مومنین و صادقین اس کے خدائی کے دعوے کو رد کر دیں گے اور اس کو دجال قرار دیں گے، بظاہر ان کے دنیاوی حالات بہت ہی ناسازگار ہو جائیں گے، اور وہ فکر و فاقے میں اور طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا نظر آئیں گے، اور یہ کہ وہ اچھے طاقتور جوان کو قتل کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، اور پھر وہ اس کو اپنے حکم سے زندہ کر کے دکھا دے گا۔ وہ سب دیکھیں گے کہ وہ جیسا تندرست و توانا جوان تھا ویسا ہی ہو گیا۔ الغرض حدیث کی کتابوں میں دجال کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والے اس طرح کے محیر العقول خوارق کی روایتیں بھی اتنی کثرت سے ہیں کہ اس بارے میں بھی کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ اس کے ہاتھ پر اس طرح کے خوارق ظاہر ہوں گے، اور یہی بندوں کے لیے امتحان اور آزمائش کا باعث ہوں گے۔ اس طرح کے خوارق اگر انبیاء علیہم السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوں تو ان کو معجزہ کہا جاتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ انبیاء کرام علیہم السلام کے وہ معجزات جن کا ذکر قرآن پاک میں بار بار فرمایا گیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ شق القمر اور دوسرے معجزات جو حدیثوں میں مروی ہیں، اور اگر ان خوارق انبیاء کے متبعین مومنین صالحین کے ہاتھ پر ظاہر ہوں تو ان کو کرامات کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے، اور اس امت محمدیہ کے اولیاء اللہ کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں واقعات معلوم و معروف ہیں۔ اور اگر اس طرح کے خوارق کسی کافر و مشرک یا فاسق و فاجر دائی ضلالت کے ہاتھ پر ظاہر ہوں تو ان کو استدراج کہا جاتا ہے۔ دجال کے ہاتھ پر جو خوارق ظاہر ہوں گے وہ استدراج ہی کے قبیل سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، انسان میں خیر کی بھی صلاحیت رکھی گئی ہے اور شر کی بھی، اور ہدایت و دعوت الی الخیر کے لیے انبیاء علیہم السلام بھیجے گئے، اور ان کے نائبین قیامت تک یہ خدمت سر انجام دیتے رہیں گے، اور اضلال اور دعوت شر کے لیے شیطان اور انسانوں اور جنات میں سے ان کے چیلے چانٹے بھی پیدا کیے جو قیامت تک اپنا کام کرتے رہیں گے۔ بنی آدم میں خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدایت اور دعوت الی الخیر کا کمال ختم کر دیا گیا، اور اب آپ ہی کے نائبین کے ذریعے قیامت تک ہدایت و ارشاد اور دعوت الی الخیر کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اضلال اور دعوت شر کا کمال دجال پر ختم ہوگا، اور اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور استدراج ایسے غیر معمولی اور محیر العقول خوارق دیے جائیں گے جو پہلے کسی دائی ضلال کو نہیں دیے گئے، اور یہ گویا بندوں کا آخری امتحان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یہ ظاہر فرمائے گا کہ سلسلہ نبوت و ہدایت خاص کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائبین کی ہدایت و ارشاد اور دعوت الی الخیر کی مخلصانہ کوششوں کے نتیجے میں وہ صاحب استقامت بندے بھی اس دجالی دنیا میں موجود ہیں جن کے ایمان و یقین میں ایسے محیر العقول خوارق دیکھنے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ ان کی ایمانی کیفیت میں اضافہ ہوا، اور ان کو وہ مقام صدیقیت حاصل ہوا جو اس سخت امتحان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ دوستو، زندگی امتحان ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے اس لیے کہ ظاہری کامیابی اور ناکامی کو نظر انداز کر کے انسان حق و باطل میں تمیز کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا،
جس کا ترجمہ ہے وہ جس نے موت و حیات کو بنایا ہے کہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ چنانچہ دجال کو بہت سے اختیارات دیے جائیں گے، اہل ایمان سب کچھ کے باوجود اس کے منکر رہیں گے، اور صرف ظاہری زندگی سے محبت رکھنے والے لوگ اس کے دام ہمہ رنگ میں پھنستے چلے جائیں گے، بالکل اسی طرح جیسا کہ احکام خدا، داڑھی، نماز، شرعی پردہ کی بات جلدی سے سمجھ نہیں آتی اور فیشن کی بات میڈیا کے زور پر ہمارے دلوں میں گھر کر جاتی ہے، اسی طرح دجال بھی ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں اس بات کی دعوت دے گا کہ وہ دجال پر ایمان لائیں، یعنی وہ انہیں کفر کی طرف بلائے گا تو وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے حکم کو قبول کریں گے۔ وہ آسمان کو حکم کرے گا تو وہ بارش برسائے گا، وہ زمین کو حکم کرے گا تو وہ گھاس اناج وغیرہ لگا دے گی۔ شام کو اس کے ماننے والوں کے جانور آئیں گے، ان کے کوہان پہلے سے لمبے ہوں گے، ان کے تھن کشادہ ہوں گے، ان کی کوکھیں تنی ہوئی ہوں گی، خوب سیر ہوں گے۔ پھر دجال دوسری قوم کی طرف آئے گا، وہ اگرچہ قحط سالی میں مبتلا ہوں گے، وہ ان کو بھی کفر کی طرف دعوت دے گا، وہ اس کی بات کو نہیں مانیں گے، اور دجال ویران زمین پر نکلے گا تو اسے کہے گا اے زمین اپنے خزانے نکال دے، تو وہاں کے مال اور خزانے نکل کر اس کے پاس جمع ہو جائیں گے، جیسے شہد کی مکھیاں نکل کر بڑی مکھی کے گرد جمع ہو جاتی ہیں۔ پھر دجال ایک جوان مرد کو بلائے گا اور اسے تلوار سے مار ڈالے گا اور اسے کاٹ کر دو ٹکڑے کر دے گا، جیسے کہ نشانہ دو ٹوک ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اسے زندہ کر کے پکارے گا تو وہ جوان سامنے آ جائے گا، اس کا چہرہ خوب چمک رہا ہوگا اور وہ ہنس رہا ہوگا۔ دجال ابھی اسی حالت میں ہوگا کہ اچانک اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ یہ وہ اختیارات ہیں جو بطور امتحان اس بے ایمان کو دیے جائیں گے، اور منکرین احادیث ان اختیارات کو مذاق اڑاتے ہوئے ان احادیث کا ہی سرے سے انکار کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان شعبدہ بازیوں کو معجزہ قرار دے کر راویوں پر خوب چڑھائی کی ہے، جبکہ غلطی ان کی اپنی ہی ہے کہ وہ جادوگری اور معجزے میں فرق نہیں کر سکے۔ کاش انہوں نے دجال والی احادیث سے پہلے اسلامی مدارس کی پہلی جماعت میں پڑھائی جانے والی کتاب تعلیم الاسلام کا مطالعہ کر لیا ہوتا اور معجزے اور استدراج کا فرق سمجھ لیتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بیان کیا، آپ نے دجال کے متعلق ارشاد فرمایا، اس یعنی دجال کے ساتھ پانی ہوگا اور آگ بھی ہوگی، تو اس کی آگ حقیقت میں ٹھنڈا پانی ہوگا اور اس کا پانی حقیقت میں آگ ہوگی۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ تم میں سے جو کوئی اس کا زمانہ پائے گا تو اس کی آگ میں چلا جائے گا، وہ نہایت شیریں اور ٹھنڈا عمدہ پانی ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ دجال ایک شعبدہ باز ہوگا، یہ سب حقیقی ہوگا لوگوں کے امتحان کے لیے، اسے یہ طاقتیں دی جائیں گی، پانی کو آگ اور آگ کو پانی کر کے لوگوں کو بتلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر کے الٹا کر دے گا۔ جن لوگوں کو وہ پانی دے گا ان کے لیے وہ پانی آگ ہو جائے گی، اور جن مسلمانوں کو وہ مخالف سمجھ کر آگ میں ڈال دے گا ان کے حق میں آگ پانی ہو جائے گی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو کوئی دجال کا کہنا مانے گا وہ اس کو ٹھنڈا پانی دے گا تو وہ در حقیقت یہ ٹھنڈا پانی آگ ہے، یعنی قیامت میں دجال کا کہنا ماننے والا دوزخی ہوگا اور دجال جس شخص کو مخالف سمجھے گا اس کو آگ میں ڈال دے گا، اس کے حق میں یہ آگ پانی ہوگی، یعنی قیامت کے روز وہ جنتی ہوگا اور اسے جنت کا بہترین ٹھنڈا پانی پلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دجال کو بھیج کر اپنے بندوں کو آزمائے گا، اس طرح کہ اس کو قدرت دے گا اور بڑے بڑے کاموں کی اس میں طاقت ہوگی، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، زمین پر پانی برسانا، زمین سے خزانے نکالنا، یہ سب کام اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے عاجز کر دے گا اور وہ کسی کو بھی نہیں مار سکے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو مضبوط رکھے گا۔ دجال اتنی بڑی باتیں دکھائے گا جیسے مردوں کو زندہ کرنا، پانی کا برسانا، جنت اور دوزخ اس کے پاس ہوگی۔ اگر جاہل لوگ اس کے تابع ہوں گے تو یہ بات قیاس سے بعید نہیں ہے کہ ان کو صرف دنیاوی ساز و سامان سے غرض ہوتی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے دجال کا اتنا حال نہیں پوچھا جتنا میں نے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تو کیوں فکر کرتا ہے؟ دجال تجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے گا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ کھانا ہوگا اور نہریں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا ہوگا، مگر وہ دجال اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی ذلیل ہے۔ جو کچھ اس کے پاس ہوگا اس سے وہ مومنوں کو گمراہ نہ کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کوئی مخلوق بھی شر و فساد میں دجال سے بڑا نہیں ہے۔ سب سے بڑا مفسد اور شریر دجال ہے۔ بس یہی مثال سنت اور جدید فیشن کی ہے کہ سنت پر چلنے والا بعض اوقات بظاہر لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے اور فیشن والے کی بڑی عزت ہوتی ہے، تو حلال و حرام میں تمیز کرنے والا بظاہر نقصان میں اور حرام کمانے والے بظاہر فائدہ میں ہوتے ہیں، لیکن حقیقت الٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح دجال کا معاملہ ہوگا۔ آج بھی صرف ظاہر پر مرنے والے دجالیت سے متاثر ہیں، گویا ان کے لیے دجال آ چکا ہے۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے ساتھ کیا ہوگا، یعنی وہ اپنے ساتھ کیا کچھ لیے ہوئے ہوگا۔ اس کے ساتھ دو نہریں ہوں گی، وہ دونوں بہہ رہی ہوں گی، ایک دیکھنے میں سفید پانی معلوم ہوگی اور دوسری دیکھنے میں بھڑکتی ہوئی آگ معلوم ہوگی۔ پھر جو کوئی موقع پائے اس نہر میں چلا جائے، جو آگ معلوم ہوتی ہو اور اپنی آنکھ بند کرے، پھر وہ اپنے سر کو جھکائے اور اس میں سے پیے، بے شک وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو لوگ آگ دیکھیں وہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہوگا، اور جو کوئی تم میں موقع پائے اسے چاہیے کہ جو آگ معلوم ہو اس میں گر پڑے، اس لیے کہ وہ شیریں اور پاکیزہ پانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کی ایسی بات نہ بتاؤں جو کسی نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو نہ بتائی ہو؟ وہ کانا ہوگا، اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ کی مانند دو چیزیں ہوں گی۔ جس کو وہ جنت کہے گا حقیقت میں وہ آگ ہوگی، اور میں نے تمہیں دجال سے اس طرح ڈرایا ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ امید ہے آج آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔